الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. برادران اسلام، دینی اور امت محمدیہ کے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور کسی سے عداوت یا دشمنی عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. لیکن رافضی، سبائی، مجوسی، تحریکی یہ دوغلے قسم کے لوگ ہیں، دوغلے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یزید سے بیعت نہ کریں تو بالکل درست قدم ہے، بالکل درست قدم ہے. لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کریں تو بالکل غلط. حسین رضی اللہ عنہ کی یزید کے خلاف بغاوت بالکل ہی درست قدم تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کریں تو بالکل ہی غلط. یہ ہے ڈبل اسٹینڈرڈ. علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص نہیں لیا تو بالکل درست، صحیح. یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے قصاص نہیں لیا، بالکل غلط. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی وجہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا پورا گروہ باغی قرار پاتا ہے. تحریکی، سبائی، رافضی، نیم رافضی کے نزدیک. لیکن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ کا گروہ جہنمی قرار نہیں پاتا. یہ ہے ڈبل اسٹینڈرڈ، ڈبل اسٹینڈرڈ. دوغلا پن اسی کو، دو رنگی اسی کو کہتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو بالکل ہی درست اور عین شریعت کے مطابق ہے. جو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے پہلے، یزید کی بیعت سے پہلے حسن رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ کا جانشین اور خلیفہ مقرر کیا گیا. کیا یہ دوغلا پن نہیں ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کا خلیفہ ہونا بالکل غلط، بالکل غلط. رافضی، نیم رافضی، تحریکی اور ان کے دم چھلے کے نزدیک حسن رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ بنے تو بالکل درست. معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید خلیفہ بنے تو بالکل ہی غلط. کہ یہ تو بادشاہت ہے،
یہ تو بادشاہت ہے، یہ ہے ان کا معیار اور پیمانہ۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، پھر بھی خلافت رافضی نیم رافضی کے نزدیک بالکل درست ہے۔ لیکن کئی صحابہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس لیے اس کی خلافت غلط ہے۔ یہ ہے معیار، یہ ہے دوہرا پیمانہ۔ علی رضی اللہ عنہ کا بغاوت کرنے والوں سے لڑائی کرنا درست، یزید کا بغاوت کرنے والوں سے لڑائی کرنا بالکل غلط۔ یہ ہے معیار، یہ ہے معیار اور یہ ہے پیمانہ، یہ ہے عدل ان کا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیاں بیان کرنا بالکل ہی روا ہے، درست ہے اور جائز ہے، لیکن علی رضی اللہ عنہ کی غلطیاں بیان کرنا ناسبیت ہے اور اہل بیت سے نفرت ہے۔ یہ ہے شیعی رافضی نیم رافضی تحریکی مزاج۔ تاریخ طبری کے مطابق معاویہ رضی اللہ عنہ منبر سے علی رضی اللہ عنہ پر لعن طعن کرواتے، درست ہے۔ تاریخ طبری کے مطابق علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعن طعن کا آغاز کیا، بالکل غلط۔ حالانکہ ہم دونوں کو غلط مانتے ہیں، دونوں کو غلط مانتے ہیں، لیکن ان تحریکیوں کا شیعہ روافض کا مزاج تو دیکھیں، ان کا معیار اور پیمانہ تو دیکھیں۔ اور جو یزید کا دفاع کرے اس کا حشر یزید کے ساتھ ہوگا، اور جو معاویہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کا دفاع کرے، اس کا حشر ان کے ساتھ نہ ہو، ان کے ساتھ نہ ہو۔ یہ ہے ان کا پیمانہ، یہ ہے۔ محمد بن حنفیہ نے یزید کو نیک اور صوم و صلاۃ کا پابند کہا تو یہ غلط ہے۔ امام ابن الجوزی نے یزید کو برا نہ سمجھنا تعصب قرار دیا تو یہ بالکل ہی درست ہے۔ امام غزالی نے یزید کو اللہ کی رحمت کا مستحق قرار دیا تو غلط۔ یہ ہے تضادات اور دوغلاپن ان رافضیوں کا اور نیم رافضیوں کا اور ان تحریکیوں کا۔ تحریکی لوگ کہتے ہیں کتاب کے حوالے سے، کتاب میں تو دونوں چیزیں تھیں، ایک کو کیوں لیا؟ ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی روایت کیوں لیا؟ واقدی کی روایت کیوں لیا؟ صحیح روایت کو کیوں چھوڑ دیا؟ شیعیت کو راہ ہموار کرنے کے لیے، شیعیت کو رواج دینے کے لیے۔ یہ ہے ان کا پیمانہ۔ اس لیے مسلمانوں، ان سبائی لوگوں کو سمجھو، اور جو لوگ سبائی کے دھوکے میں آ گئے ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو کہ یہ شیعہ رافضی علی کو دھوکہ دیے، یہ سبائی مجوسی حسن کو دھوکہ دیے، اور یہ سبائی مجوسی حسین کو مدینہ اور مکہ سے بلا کر کوفہ میں قتل کیا ہے۔ تحریکیوں تم بھی سدھر جاؤ ورنہ تمہارا بھی انجام یہی ہوگا جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، جو حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، جو حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، تمہارا بھی انجام وہی ہوگا۔ تحریکیوں اللہ سے ڈرو،
ان روافظ کو تم نے جانا نہیں اور نہ پہچانا ہے. اگر جاننا ہے تو علامہ احسان الہی ظہیر کی کتابیں پڑھو، معلوم ہو جائے گا کہ یہ مجوسی سبائی کتنے ڈینجرس ہیں اسلام کے لیے. اسلام کو برباد کرنے میں یہود و نصارہ سے بھی بڑا ہاتھ ان مجوسیوں کا، سبائیوں کا، روافظ کا ہے. اللہ رب العالمین ان روافظ اور مجوس کے شر اور فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے.